سر آپ نے ابھی جو اسجد لآدم کے حوالے سے سجدے کی تحقیق بیان کی ہے، اسی کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کبھی کبھار، اور وہ کبھی کلیئر نہیں ہوتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم دیا گیا تو کیا یہ شرک نہیں ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا جائے تو وہ شرک نہیں، لیکن ہم کسی کو اگر سجدہ کر دیں، انسان مسلمان کسی کو سجدہ کرے تو وہ شرک ہے؟ اور یہاں پر آیت میں ذکر بھی ہے اسجدوا لی آدم، وہاں پہ ہے بھی مسجود لہو، مسجود الیہ کا بھی ذکر نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اس کو الیہ کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو آپ کلیئر بتا دیں اس کو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو عموماً حل ہوتا ہی نہیں ہے، مطلب میں نے یہ دیکھا ہے کہ مفسرین کو بھی اکثر آپ دیکھیں تو اس مسئلے کو یا تو ڈسکس کرتے نہیں کرتے ہیں تو تعویل میں پڑ جاتے ہیں، یعنی اسجدوا لی آدم کو اسجدوا الی آدم کی تعویل میں چلے جاتے ہیں۔ اور میں کئی دفعہ آپ کو ذکر کر چکا ہوں، قرآن پاک اپنے ظاہر پر ہی معمول کیا جاتا ہے، اطلاق سے کامل مراد لیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ظاہر سے پھرنا ہے یا اطلاق سے ناقص اطلاق مراد لینا ہے تو اس پر آپ کو قرآن کی دلیل چاہیے، اپنی طرف سے قرآن پاک کے اطلاق کو نہ ناقص کر سکتے ہیں نہ قرآن کے ظاہر سے ہٹ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں اشکال ایک پیدا ہو جاتا ہے کہ عام طور پہ کہ شرک تو ہر شریعت کے اندر شرک ہونا چاہیے، شرک تو کسی شریعت میں حلال نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام ہے جو شرک ہے اس امت کے اندر وہ ماضی میں جائے؟ یعنی یوں سمجھا جاتا ہے کہ ایک عمل شرک پہلے شرک نہیں تھا اب شرک ہو گیا۔ یہ اتنے سوالات ہیں جس کو عام طور پہ حل نہیں کیا جاتا، تو ایک تشنگی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک بہت سے اعتراضات بھی انسان کے دلوں کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو میں سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ دیکھیے گا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر آپ کسی غیر کو شریک ٹھہرا دو، یہ جو چیز ہے یہ کسی دین کے اندر بھی کسی بھی طریقہ کار سے کسی شریعت کے اندر نہ کبھی حلال ہوئی نہ ہو سکتی ہے اور اس کا امکان بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز یاد دین میں رکھ لیجئے گا، اگر کوئی عمل ہے یا اگر کوئی فعل ہے، انسان ہے، دیکھیے جس حیت کے اوپر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہم اپنی جسامت کو دیکھیں، ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں، ہم جھکتے بھی ہیں، ہم لیٹتے بھی ہیں، اور ہم اپنے ہاتھوں کو بھی حرکت دیتے ہیں بہت سے انداز کے اندر، سر کو بھی حرکت دیتے ہیں، نیچے اوپر بھی کرتے ہیں، ہمارا جو جسم ہے پورا وہ بہت سی حرکتوں اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جسامت ہی ایسی بنائی ہے۔ ایک ہے اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک کر دینا، یہ نہ کبھی حلال ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہے جو ہمارے افعال ہیں، انسان کے افعال ہیں، ان افعال میں سے کون سا فعل ایسا ہے جس کو اللہ کسی بھی شریعت میں اپنے لیے خاص کر دے اور باقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ منع فرما دے کہ آپ نے یہ کام کسی اور کے لیے نہیں کرنا؟ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ جس کام کو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنے لیے فرما دے یہ کام تم لوگوں نے میرے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے، پابندی لگا دے اللہ تعالیٰ، تو اس شریعت کے اندر وہ کام صرف اللہ کے ساتھ خاص ہو کر اللہ کی عبادت ٹھہر جاتا ہے، کسی غیر کے لیے ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ چیز اللہ کا اختیار ہے، وہ کس شریعت کے اندر کن لوگوں کے لیے کون سے افعال ایسے ہیں جو اپنے لیے خاص کر دے، کون سے افعال ایسے ہیں جو اپنے لیے خاص نہ کرے، غیروں کے لیے بھی اس کی اجازت دے دے۔ بھائی جیسے ہمارے دین کے اندر آپ دیکھیں، جو ہمارے پاس ہماری شریعت موجود ہے، اس کے اندر بہت سے افعال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر دیے۔ اچھا، پہلے اس کا کانسیپٹ بھی دیکھیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے دونوں کو جنت میں رکھا، اللہ نے فرمایا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ جہاں چاہیں جائیں، کھائیں پیئیں، نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، اس درخت کے قریب بالکل مت جائیے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا، اس فعل سے آدم علیہ السلام کو منع کر دیا، مطلب اللہ سے تو پوچھنے والا، ہم سوال تو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی کیوں اس ہی درخت سے کیوں منع کیا، کسی اور درخت سے کیوں نہیں منع کیا؟ کسی بھی کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کسی کو منع کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہوتے ہیں، اور کسی کام کو کرنے کے لیے اللہ حکم دے دیں، اجازت دے دیں، یہ چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ لہٰذا میرا کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، جو میرے افعال ہیں، اس میں سے کون سی چیز کس شریعت کے اندر کس کے لیے اللہ نے اجازت میں رکھی اور اپنے ساتھ خاص کی، ہر شریعت کے اندر معاملات الگ ہوئے ہیں۔ ہمارے دین میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سجدے کی جہاں تک بات ہے، سجدہ دور، رکوع کی بھی اور قیام کی بھی، یہ جو تین رکن ہیں ہماری نماز کے، قوموا للہ قانتین، قیام بھی کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، رکوع بھی کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، اور سجدہ بھی کرنا ہے صرف اللہ۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہیں۔ اس لیے ہمارے دین کے اندر آپ دیکھیں، جو ہماری اب شریعت ہے، اس کے اندر ہم سجدہ کسی غیر کے لیے کریں، ہمیں اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ اسی طرح رکوع کسی غیر کے لیے کر دیں، اللہ نے اس کی بھی اجازت ہمیں نہیں دی۔ ہم فقط قیام تعظیمی کسی کے لیے کر لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔
قیام لیل کی اجازت دی ہے، قیام لہو جسے کہا جاتا ہے اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ تو ہماری شریعت کے اندر یہ جو تینوں افعال ہیں اللہ نے اپنے لیے رکھے، میرے لیے ہونے چاہیے بس۔ تو افعال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ کسی بھی شریعت کے اندر کون سی چیز ہے جو اپنے لیے خاص کر دے اور کون سی چیز ہے جو اپنے لیے خاص نہ کرے۔ ہاں یہ اللہ کے چونکہ اختیار کے اندر ہے۔ اب کسی شریعت کے اندر اگر اللہ تعالیٰ خود حکم ارشاد فرما دیں کہ یہ کام میرے لیے خاص نہیں ہے، آپ ان کے لیے بھی کر سکتے ہو یا کرو، تو جب آپ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے وہ کام کسی اور کے لیے کریں گے تو یہ اللہ کی فرما برداری کہلائے گی، نافرمانی نہیں کہلائے گی۔ یہ وہ شبہ ہے جو لوگوں کو عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی دیکھیے گا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اللہ کے حکم کی اتباع کر فرما برداری کرتے ہوئے فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ اب سوال یہ کہ کیا سجدہ کرنا اپنی ذات کے اندر کوئی ایسا کام ہے جو شرک ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک فعل ہے جو انسان کا جسم ہے وہ کرتا ہے، جھکتا بھی ہے، ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں، جھکتے بھی ہیں، نیچے لیٹتے بھی ہیں، یہ تو ہماری باڈی کے افعال ہیں۔ ہاں ان شریعت کے اندر یا اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اپنے ساتھ خاص نہیں کیا تھا، اس کے اندر ایک عموم تھا، اس لیے اجازت تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابقت کے اندر جب انہوں نے سجدہ کیا وہ باعث ثواب ہو گیا۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سجدے کو بھی اپنے ساتھ خاص کر لیا، رکوع کو بھی اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے، قیام کو بھی اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے ان چیزوں کے اندر اشتراک کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس سے ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ افعال کی جہاں تک بات ہوتی ہے، کوئی بھی فعل اپنی ذات کے اندر شرک کو متحمل نہیں ہوتا۔ فعل میرا کھڑا ہونا، میرا بیٹھنا یا میرا سر جھکانا، یہ اپنی ذات کے اندر شرک کو متحمل نہیں ہے، بلکہ ہمارے افعال میں سے کسی بھی فعل کو اگر اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ خاص کر لیں گے، ہمیں بتا دیں گے کہ بھائی اس کام کو میں نے اپنے لیے رکھ لیا ہے، بس اب آپ نے کسی اور کے لیے یہ کام نہیں کرنا ہے، اب وہ کام اللہ کے ساتھ خاص ہو کر اللہ کی عبادت کے اندر شمار ہو جائے گا، ہم کسی اور کو اس کے اندر شریک نہیں کر سکیں گے۔ اب اس زمرے کے اندر جا کر وہ عبادت بنتا ہے اور غیر کے لیے شرک بن جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما دیں کہ یہ کام میرے لیے، میں نے تمہارے لیے خاص نہیں کیا کہ صرف میرے لیے کرو، تو ظاہر ہے جب اللہ نے خاص ہی نہیں کیا تو وہ شرک بھی نہیں ہوگا، اس کے اندر ہم اشتراک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ پچھلی شریعتوں کے اندر جیسے یوسف علیہ السلام کا بھی واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ وہاں بھی سجدہ کیا، آپ کے بھائیوں نے بھی سجدہ کیا، تو وہاں پر فقط جو سجدہ ہے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بطور عبادت کے خاص نہیں کیا تھا، اس میں اشتراک ہوا کرتا تھا، تعظیم کے لیے لوگوں کو سجدہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدے کا جو عمل ہے یہ ہر شریعت کے اندر اللہ نے اپنے ساتھ خاص رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ خاص کریں یہ اللہ کا اختیار ہے، اور ہر شریعت کے اندر یہ حکم بدلتے رہے ہیں۔ ہاں ہمارے لیے جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ اب تم لوگ کسی مخلوق کو سجدہ نہیں کرو گے، سورج تک کو نہیں کرو گے، چاند تک کو نہیں کرو گے، صرف اس کو کرو گے جو خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر پابندی لگا دی۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا واسجدوا للہ واعبدوا، صرف اللہ کو تم سجدہ کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، صرف اللہ کو سجدہ کرو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا کہ ہمارے لیے یہ جو فعل ہے اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا، تو اب صرف اللہ کے لیے اس معاملے کو خاص رکھا جاتا ہے۔ ہماری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہم سجدے کی طرف نہیں جائیں گے، چونکہ اللہ نے اس فعل کو اپنے لیے خاص کر دیا۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ افعال کو کون سا فعل ہے اللہ اپنے لیے خاص کر لے نہ کرے، یہ معاملہ اس چیز کا تھا۔ اس لیے جس شریعت کے اندر جو ماضی میں احکامات ہمیں ملتے ہیں سجدوں کے، وہ اس کی نوعیت الگ ہے، ہمارے یہاں پر اب نوعیت الگ ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس تعویل میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا اسجدوا لی آدم، یہ لی آدم کو ہم الی آدم کی تعویل کرنا شروع کر دیں کہ وہ آدم کی طرف سجدہ تھا، اصل سجدہ اللہ وہ آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ تھا، اس لیے کہ یہ فعل اللہ نے اپنے ساتھ خاص نہیں رکھا تھا۔ جب نہیں رکھا تھا عبادت نہیں بنا تو وہ شریک نہیں ہوا، شرک نہیں ہوا۔ تو یہ چیز سمجھنا، وہ بالکل سجدہ لہو تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا بالکل سجدہ لہو تھا، وہ سجدہ الیہ نہیں تھا، اور نہ ہی رکوع تھا، باقاعدہ پراپر سجدہ تھا۔